السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 58 سٹارٹ کریں گے۔ آپ اب مجھے کچھ بھی نہ سمجھائیں، آپ کو اب مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، سالار نے سکندر سے آنکھیں ملائے بغیر کہا۔ وہ دوبارہ ییل جا رہا تھا اور جانے سے پہلے سکندر نے ہمیشہ کی طرح اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہی پرانی نصیحتیں، کسی موم سی آس اور امید میں ایک بار پھر اس کے کانوں میں ٹھوسنے کی کوشش کی تھی، مگر اس بار ان کے بات شروع کرتے ہی سالار نے انہیں شاید زندگی میں پہلی دفعہ یقین دہانی کروائی تھی، اور زندگی میں پہلی بار سکندر عثمان کو اس کے الفاظ پر یقین آیا تھا۔ وہ اس حادثے کے بعد اس میں آنے والی تبدیلیوں کو واضح طور پر دیکھ رہے تھے۔ وہ پہلے والا سالار نہیں رہا تھا، اس کی زندگی ہی تبدیل ہو چکی تھی، اس کا حلیہ، اس کا انداز، سب کچھ۔ اس کے اندر کے شعلے کو جیسے کسی نے پھونک مار کر بجھا دیا تھا۔ صحیح ہوا تھا یا غلط؟ یہ تبدیلیاں اچھی تھیں یا بری؟ خود سکندر عثمان بھی اس پر کوئی رائے دینے کے قابل نہیں ہوئے تھے، مگر انہیں یہ ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی تھی۔ انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے زندگی میں پہلی بار چوٹ کھائی تھی، اور زندگی میں پہلی بار پڑنے والی چوٹ بڑوں بڑوں کو رلا دیتی ہے۔ وہ تو پھر 21-22 سال کا لڑکا تھا۔ زندگی میں بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم تاریکی سے باہر آئے ہیں یا تاریکی میں داخل ہوئے ہیں۔ اندھیرے میں سمت کا پتہ نہیں چلتا، مگر آسمان اور زمین کا پتہ ضرور چل جاتا ہے، بلکہ ہر حال میں چلتا ہے۔ سر اٹھانے پر آسمان ہی ہوتا ہے اور سر جھکانے پر زمین ہی ہوتی ہے۔ دکھائی دے نہ دے، مگر زندگی میں سفر کرنے کے لیے صرف 4 سمتوں ہی کی ضرورت نہیں ہوتی، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ 5ویں سمت پیروں کے نیچے ہوتی ہے۔ وہاں زمین نہ ہو تو پاتال آ جاتا ہے۔ پاتال میں پہنچنے کے بعد کسی سمت کی ضرورت نہیں رہتی۔ 6ٹھی سمت سر سے اوپر ہوتی ہے، وہاں جایا ہی نہیں جا سکتا، وہاں اللہ ہوتا ہے، آنکھوں سے نظر نہ آنے والا، مگر دل کی ہر دھڑکن، خون کی ہر گردش، ہر آنے جانے والے سانس، حلق سے اترنے والے ہر نوالے کے ساتھ محسوس ہونے والا۔ وہ فوٹوگرافک میموری، وہ 150+ IQ لیول اسے اب عذاب لگ رہا تھا۔ وہ سب کچھ بھولنا چاہتا تھا، وہ سب جو وہ کرتا رہا۔ وہ کچھ بھی بھلانے کے قابل نہیں تھا۔ کوئی اس سے اس کی تکلیف پوچھتا۔ نیو ہیون واپس آنے کے بعد اس نے زندگی کے ایک نئے سفر کا آغاز شروع کیا۔ اس رات اس جنگل کے ہولناک اندھیرے اور تنہائی میں اس درخت کے ساتھ بندھے بلکتے ہوئے کیے کے تمام وعدے اسے یاد تھے۔ وہ سب سے بالکل الگ تھلگ رہنے لگا تھا، معمولی سے رابطے اور تعلق کے بغیر۔ مجھے تم سے نہیں ملنا، وہ صاف گو تو ہمیشہ سے ہی تھا، مگر اس حد تک ہو جائے گا اس کے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی اس کی توقع نہیں تھی۔ چند ہفتے اس کے بارے میں اس کا گروپ چہمگوئیاں کرتا رہا، پھر یہ چہمگوئیاں اعتراضات اور تبصروں میں تبدیل ہو گئیں، اور اس کے بعد طنزیہ جملوں اور ناپسندیدگی میں۔ پھر سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ سالار سکندر کسی کی زندگی کا مرکز اور محور نہیں تھا، نہ دوسرا کوئی اس کی زندگی کا تھا۔ اس نے نیو ہیون پہنچنے کے بعد جو چند کام کیے تھے، اس میں جلال انصر سے ملاقات کی کوشش بھی کی تھی۔ وہ پاکستان سے واپس آتے ہوئے اس کے گھر سے امریکہ میں اس کا ایڈریس لے آیا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس کا ایک کزن بھی اسی ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا۔ باقی کا کام بہت آسان ثابت ہوا، ضرورت سے زیادہ آسان۔ وہ اس سے ایک بار مل کر اس سے معذرت کرنا چاہتا تھا، اسے ان تمام جھوٹوں کے بارے میں بتا دینا چاہتا تھا جو وہ اس سے امامہ کے بارے میں اور امامہ کو اس کے بارے میں بولتا رہا تھا۔ وہ ان دونوں کے تعلق میں اپنے رول کے لیے شرمندہ تھا،
وہ اس کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ وہ جلال انصر تک پہنچ چکا تھا اور وہ امامہ ہاشم تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ جلال انصر کے ساتھ ہاسپٹل کے کیفیٹیریا میں بیٹھا ہوا تھا۔ جلال انصر کے چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی اور اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے بال اس کی ناراضگی کو ظاہر کر رہے تھے۔ سالار کچھ دیر پہلے ہی وہاں پہنچا تھا اور جلال انصر اسے وہاں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس نے جلال سے چند منٹ مانگے تھے۔ وہ 2 گھنٹے انتظار کروانے کے بعد بالآخر کیفیٹیریا میں آ گیا تھا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تم نے مجھے ڈھونڈا کیسے؟ اس نے آپ جناب کے تمام تکلفات کو برطرف رکھتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھتے ہی سالار سے کہا، یہ اہم نہیں ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ اگر تم واقعی یہ چاہتے ہو کہ میں کچھ دیر تمہارے ساتھ یہاں گزاروں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا۔ میں نے اپنے کزن سے مدد لی ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس شہر میں بہت عرصے سے کام کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں جانتا اس نے آپ کو کیسے ڈھونڈا ہے۔ میں نے اسے صرف آپ کا نام اور کچھ دوسری معلومات دی تھیں۔ سالار نے کہا، لنچ؟ جلال نے بڑے رسمی انداز میں کہا۔ وہ ٹیبل پر آتے ہوئے اپنی لنچ ٹرے ساتھ لے کر آیا تھا۔ نہیں، میں نہیں کھاؤں گا۔ سالار نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی۔ جلال نے کندھے اچکائے اور کھانا شروع کر دیا۔ کس معاملے میں بات کرنا چاہتے تھے تم مجھ سے؟ میں آپ کو چند حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ جلال نے اپنی بھویں اچکائیں۔ حقائق؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں امامہ کا دوست نہیں تھا۔ وہ میرے دوست کی بہن تھی، صرف میری نیکسٹ ڈور نیبر۔ جلال نے کھانا جاری رکھا۔ میری اس سے معمولی جان پہچان تھی۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ خود میں بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ پر یوں ظاہر کیا جیسے وہ میری بہت گہری دوست تھی۔ میں آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتا تھا۔ جلال سنجیدگی سے اس کی بات سنتے ہوئے کھانا کھاتا رہا۔ اس کے بعد جب امامہ گھر سے نکل کر آپ کے پاس آنا چاہتی تھی تو میں نے اس سے جھوٹ بولا آپ کی شادی کے بارے میں۔ اس بار جلال کھانا کھاتے کھاتے رک گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ شادی کر چکے ہیں۔ وہ آپ کے پاس اسی لیے نہیں آئی تھی۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے بہت نامناسب حرکت کی ہے، مگر اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ امامہ سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا، مگر یہ ایک اتفاق ہے کہ آپ سے میرا رابطہ ہو گیا۔ میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری معذرت قبول کرتا ہوں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ تمہاری وجہ سے میرے اور امامہ کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی۔ میں پہلے ہی اس سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ جلال نے بڑی صاف گوئی سے کہا۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ سالار نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہاں، میں جانتا ہوں، مگر شادی وغیرہ میں صرف محبت تو نہیں دیکھی جاتی، اور بھی بہت کچھ دیکھا جاتا ہے۔ جلال بہت حقیقت پسندانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ جلال، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ میرا اس کے ساتھ رابطہ ہوتا بھی تب بھی میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ سالار نے کہا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اسے میرے سہارے کی ضرورت ہے۔ اب تو بہت عرصہ گزر چکا ہے، اب تک وہ کوئی نہ کوئی سہارا تلاش کر چکی ہوگی۔ جلال نے اطمینان سے کہا۔ ہو سکتا ہے اس نے ایسا نہ کیا ہو، وہ ابھی بھی آپ کا انتظار کر رہی ہو۔ میں اس طرح کے امکانات پر غور کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میرے لیے اپنے کیریئر کی اس اسٹیج پر شادی ممکن ہی نہیں ہے، وہ بھی اس سے۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب میں تمہیں کیوں دوں؟ تمہارا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس سے کیوں شادی نہیں کرنا چاہتا، میں تب ہی اسے بتا چکا ہوں، اور اتنے عرصے کے بعد تم دوبارہ آ کر پھر وہی پینڈورا باکس کھولنے کی کوشش کر رہے ہو۔ جلال نے قدرے ناراضگی سے کہا۔ میں صرف اس نقصان کی تلافی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میری وجہ سے آپ دونوں کا ہوا۔ سالار نے نرمی سے کہا۔ میرا کوئی نقصان نہیں ہوا،
اور امامہ کا بھی نہیں ہوا ہوگا۔ تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو رہے ہو۔ جلال نے سلاد کے چند ٹکڑے منہ میں ڈالتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ سالار اسے دیکھتا رہا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اسے اپنی بات کیسے سمجھائے۔ میں اس کو ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اس نے کچھ دیر بعد کہا، مگر میں اسے ڈھونڈنا نہیں چاہتا۔ شادی مجھے اس سے نہیں کرنی، پھر ڈھونڈنے کا فائدہ؟ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ آپ جانتے ہیں اس نے کس لیے گھر چھوڑا تھا؟ میرے لیے بہرحال نہیں چھوڑا تھا، جلال نے بات کاٹی۔ آپ کے لیے نہیں چھوڑا تھا، مگر جن وجوہات کی بنا پر چھوڑا تھا، کیا ایک مسلمان کے طور پر آپ کو اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے؟ جبکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ لڑکی آپ سے بہت محبت کرتی ہے، آپ سے بہت انسپائرڈ ہے۔ میں دنیا میں کوئی واحد مسلمان نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھ پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ میں اس کی مدد ضرور کروں۔ میری ایک ہی زندگی ہے اور میں اسے کسی دوسرے کی وجہ سے تو خراب نہیں کر سکتا۔ اور پھر تم بھی مسلمان ہو، تم کیوں نہیں شادی کرتے اس سے؟ میں نے تو تب بھی تم سے کہا تھا کہ تم اس سے شادی کر لو، تم ویسے بھی اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو، جلال انصر نے قدرے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ سالار اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ اس سے شادی کر چکا ہے۔ شادی؟ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، اس نے کہا۔ میں اس سلسلے میں اسے سمجھا سکتا ہوں، تم میرا اس سے رابطہ کروا دو تو میں اسے تم سے شادی پر تیار کر لوں گا۔ اچھے آدمی ہو تم، اور خاندان وغیرہ بھی ٹھیک ہی ہوگا تمہارا۔ کار تو 1.5 سال پہلے بھی بڑی شاندار رکھی ہوئی تھی تم نے، اس کا مطلب بہتر روپیہ وغیرہ ہوگا تمہارے پاس۔ ویسے یہاں کس لیے ہو؟ MBA کر رہا ہوں۔ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جاب تمہیں مل جائے گی، روپیہ ویسے بھی تمہارے پاس ہے، لڑکیوں کو اور کیا چاہیے؟ امامہ تو ویسے بھی تمہیں جانتی ہے۔ جلال نے چٹکی بجاتے مسئلہ حل کر دیا۔ سارا مسئلہ تو اسی جاننے نے ہی پیدا کیا ہے، وہ مجھے ضرورت سے زیادہ جانتی ہے۔ سالار نے جلال کو دیکھتے ہوئے سوچا، وہ آپ سے محبت کرتی ہے۔ سالار نے جیسے اسے یاد دلایا، اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، لڑکیاں کچھ زیادہ جذباتی ہوتی ہیں اس معاملے میں، جلال نے قدرے بیزاری سے کہا۔ یہ ون سائیڈڈ لو افیئر تو نہیں ہوگا، آپ کسی نہ کسی حد تک اس میں انوالو تو ضرور ہوں گے، سالار نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں تھوڑا بہت انوالو تھا، مگر وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ترجیحات بھی بدلتی رہتی ہیں انسان کی۔ اگر آپ کو وقت اور حالات کے ساتھ اپنی ترجیحات بدلنی تھیں تو آپ کو اس کے بارے میں امامہ کو انوالو ہوتے ہوئے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ کم از کم اس سے یہ ہوتا کہ وہ آپ سے مدد کی توقع رکھتی، نہ ہی آپ پر اس قدر انحصار کرتی۔ میں امید کرتا ہوں آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ نے اس سے شادی کے حوالے سے کبھی کوئی بات یا وعدہ نہیں کیا ہوگا۔ جلال کچھ کہنے کے بجائے خوشمگین نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم مجھے کیا جتانے اور بتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس نے چند لمحوں کے بعد اکھڑے ہوئے انداز میں کہا۔ اس نے جب مجھ سے پہلی بار رابطہ کیا تھا تو آپ کا فون نمبر اور ایڈریس دے کر اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں آپ نے اپنے پیرنٹس سے شادی کی بات کر لی ہے۔ میں نے اسے اپنا فون دیا تھا کہ وہ آپ سے بات خود پوچھ لے۔ یقیناً اسلام آباد آنے سے پہلے آپ نے اس سے یہ کہا ہوگا کہ آپ اس سے شادی کے لیے اپنے پیرنٹس سے بات کریں گے۔ آپ نے یقیناً پہلے محبت وغیرہ کے اظہار کے بعد اسے پرپوز کیا ہوگا۔ جلال نے کچھ برہمی سے اس کی بات کاٹی۔ میں نے اسے پرپوز نہیں کیا تھا، اس نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ مان لیتا ہوں اس نے پرپوز کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ انکار کر دیا؟ وہ چیلنج کرنے والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ انکار نہیں کیا ہوگا، سالار عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نعت بڑی اچھی پڑھتے ہیں اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت محبت ہے۔ آپ کو بھی بتایا ہوگا اس نے کہ وہ آپ سے محبت کیوں کرتی تھی، مگر آپ سے مل کر اور آپ کو جان کر مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ آپ نعت بہت اچھی پڑھتے ہوں گے، مگر جہاں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا وہ آپ کو ہے۔
میں خود کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہوں اور محبت کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، خاص طور پر اللہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں، مگر اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ جو شخص اللہ یا اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے یا لوگوں کو یہ امپریشن دیتا پھرتا ہے، وہ مدد کے لیے پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو نہیں جھٹک سکتا، نہ ہی وہ کسی کو دھوکہ اور فریب دے گا۔ سالار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اور میں تو آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اس کی مدد کے لیے، ہو سکتا ہے اس نے بھی 1.5 سال پہلے کی ہو، پھر بھی اگر آپ انکار پر مصر ہیں تو میں یا کوئی آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتا، مگر آپ سے مل کر اور آپ سے بات کر کے مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ اس نے الوداعی مصافحہ کے لیے جلال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جلال نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا، وہ تنفر بھرے انداز میں ماتھے پر بل لیے اسے دیکھتا رہا۔ خدا حافظ۔ سالار نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ جلال اسی حالت میں اسے جاتا دیکھتا رہا اور پھر اس نے خود کلامی کی۔ It's really an idiot world out there۔ وہ دوبارہ لنچ ٹرے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا موڈ بے حد آف ہو رہا تھا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔